معذرت خواہ اس کے لیے، اور حسب معمول ہفتہ وار پروگرام آج پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے عملی افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس ہفتہ ان کے ساتھ کس قسم کے حالات ہیں۔ اس ہفتہ اپنا عملی افراد آپ کو سوشل لائف جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں داخل ہونے والے ہیں، اور ان دوست احباب کی وساطت سے آپ کو نئے مواقع ملنے والے ہیں۔ ہفتہ کے وسط میں اپنے بدخواہوں پر نظر رکھیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہفتہ کے آخر میں سوشل لائف سے لطف اندوز ہوں گے اور حالات آپ کی موافقت میں ہو جائیں گے۔ اب میں آتا ہوں دوسرے برج کی طرف، سوری حضرات کی طرف جو پیدا ہوتے ہیں مئی میں۔ سوری حضرات آپ کے مالی معاملات اور صحت خصوصی طور پر توجہ چاہتی ہے، اور آپ اپنے کام میں اور صحت میں توازن پیدا کریں۔ اس ہفتہ گپ شپ کا اثر بالکل قبول نہ کریں، نہ گپ شپ میں حصہ لیں، نہ اس کا اثر قبول کریں۔ آپ اپنے رویے سے کام کی جگہ میں جو آپ کے معاملات مسائل ہیں وہ آپ حل کر لیں گے۔ اس ہفتے زیادہ تر وقت اپنے شریک کار کے ساتھ گزاریں، اور مشکل صورتحال میں بھی اپنے کام کو نہ چھوڑیں۔ قانونی مسائل بھی آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اس ہفتے آپ نیا گھر یا گاڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں۔ اب میں تیسرے برج کی طرف آتا ہوں۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جون میں، اور ان کو ہم کہتے ہیں، برج کو کہتے ہیں جوزا، اور ان جوزی حضرات کا جو ہے اپنا جوزی حضرات خاص طور پر جوزی طلباء کو اس ہفتے بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ اس ہفتے آپ کسی اس ہفتے آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس ہفتے کے وسط میں آپ کی جو رومانوی زندگی ہے اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے۔ کام کی جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ صورتحال کو کنٹرول کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آپ کا کام ضرورت سے زیادہ آپ کو کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جامع ترقی بھی نظر آتی ہے۔ آئیے ہم چوتھے برج کی طرف آتے ہیں۔ سرطانی حضرات آپ کے مقاصد آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ سرطانی حضرات آپ کے بڑے ہائی ایمز ہیں، یو آر فالوئنگ دیم، اور آپ کی جو صحت ہے وہ بھی اس ہفتہ انشاءاللہ میری صحت جو ہے وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی اس ہفتہ، اور آپ کے جو مالی فیصلے ہیں وہ بڑے ہی اچھے ثابت ہوں گے، منافع بخش ثابت ہوں گے آپ کے فیصلے مالی طور پر۔ اس کے بعد سرطانی حضرات ماضی کے جو مسائل ہیں، ماضی سے آپ کے مسائل چلے آ رہے ہیں سرطانی حضرات، ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے رومانوی ساتھی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ آئیے میں پانچویں برج کی طرف آتا ہوں۔ 80 حضرات یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں، تو 80 حضرات آپ کا جو دفتری سیاست میں حصہ نہ لیں اس ہفتہ۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی صبر و تحمل سے آپ کام لیں اس ہفتہ، اور آپ اپنی جاب میں کامیاب، اگر اس طرح مشکل سے کام میں کام لیں گے تو آپ اپنے جاب میں کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں، اور اپنے کام میں کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ اپنے مالی معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ کو خصوصی طور پر کوئی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، پلان کرنا پڑے گا اپنے مالی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے۔ 80 حضرات رومانوی معاملات جو ہیں ان میں جھگڑا نظر آ رہا ہے، اللہ آپ کو بچائے۔ آئیے آگے میں آتا ہوں چھٹے برج کی طرف۔ اس چھٹے برج کو کہتے ہیں سملا، اور یہ لوگ ستمبر میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو سملی حضرات مالی طور پر حالات ٹھیک ہیں، لیکن آپ کو غیر ضروری اخراجات سے بچنا ہوگا۔ آپ رومانی معاملات میں بحران کا شکار ہیں،
پیشہ ورانہ معاملات میں آپ اپنی اہلیت قابلیت کو اس ہفتے دوسروں کے سامنے لائیں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ how efficiently, how with ability you can do the job. Do it today, this week. آئیے جی، صحت آپ کی اچھی رہے گی اسمبلی حضرات، آپ کے کام میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے، یا آپ کو کوئی نیا کام مل سکتا ہے۔ اگر کوئی نیا موقع آئے اسے ہر صورت اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے بعد میں۔ اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ آئیے جی، اگلا بروج ہے میزان۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں، تو میزانی افراد شراکت کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ آپ موجودہ ذہنی دباؤ کا بہت اچھا مقابلہ کر رہے ہیں۔ رومانوی طور پر آپ کو حساس ہونا چاہیے، رومانوی طور پر آپ کو دوسروں کے جذبات کا احساس کرنا چاہیے۔ پیشہ ورانہ طور پر بھی کامیابی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اس ہفتہ فیملی کی مداخلت سے آپ کی رومانوی زندگی متاثر ہوگی، تو آپ کا جو رومانوی معاملہ چلایا ہوا ہے اس میں آپ کی فیملی جو ہے اس کو پتہ چل چکا ہے، وہ مداخلت کرے گی۔ سرمایہ کاری کے لیے آپ ایک نہایت ہی اچھا منصوبہ بنائیں۔ میزانی افراد، آئیے میں اگلے بروج کی طرف آتا ہوں۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں، اس بروج کا نام ہے عقرب۔ تو عقربی حضرات، اس ہفتہ کاروباری حضرات اور آپ یعنی جو عقربی حضرات ہیں وہ ایک نیا منصوبہ شروع کر سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا۔ خوشحالی کے ساتھ ساتھ صحت بھی آپ کی اچھی رہے گی۔ رومانوی زندگی میں دل کھول کر بات کریں۔ کیریئر کے لحاظ سے آپ کو کئی نئے مواقع ملنے والے ہیں۔ جائیداد کے حوالے سے بہت محتاط ہو جائیں اور جائیداد کے معاملات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میں آتا ہوں جی، اور پہلے میں ایک فکر رہ گیا ہے اس کا عقربی حضرات کا۔ عقربی حضرات، کام کی جگہ اپنی اہلیت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتہ آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آئیے جی، اب میں آتا ہوں اگلے بروج کی طرف۔ اگلا بروج ہے ان لوگوں کا جو دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس بروج کا نام ہے قوس۔ تو قوسی حضرات جو ہیں وہ مالی طور پر اپنے حالات پر نظر رکھیں، رومانوی جھگڑے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور مثبت رویہ اختیار کریں۔ کام کی جگہ اپنی اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے کوششوں میں اضافہ کریں۔ قوسی حضرات، اس ہفتہ آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ آئیے میں اگلے بروج کی طرف آتا ہوں۔ وہ لوگ جو پیدا ہوتے ہیں جنوری میں، ان کو اس بروج کا نام ہے جدی۔ تو جدی حضرات، اس ہفتہ صحت کے لحاظ سے آپ کو سکون ملے گا اور پیشہ ورانہ طور پر آپ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ رومانوی ساتھی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ خواتین کی زندگی میں ان کا کوئی پرانا ساتھی ان کی زندگی میں پھر داخل ہو رہا ہے۔ خواتین کا کسی مخصوص شخص کے ساتھ تعلق قائم ہونے والا ہے اس ہفتے۔ کام کی جگہ یہ بہت امپورٹنٹ بات جو ہے جدی حضرات، اس کو آپ غور سے سنیں۔ جدی حضرات، اس ہفتے آپ پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو محتاط رکھیں، احتیاط کریں، اپنے آپ پر الزام نہ لگنے دیں، اور یہ الزام جو لگے گا کام کی جگہ لگے گا جہاں آپ کام کرتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں اگلے بروج کی طرف، 11واں بروج۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں فروری میں، اس بروج کا نام ہے دلو۔ تو دلوی حضرات، اس ہفتہ گپ شپ سے دور رہیں۔ رومانوی معاملات میں جھگڑے کا امکان نظر آتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے رومانوی ساتھی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ آپ کی پیشہ ورانہ لگن اور دلچسپی ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ دلوی طلباء جو ہیں ان کا بیرون ملک کا جو کوشش کر رہے تھے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔
اور ان کو کسی بیرونی یونیورسٹی میں داخلہ مل سکتا ہے، طلباء کو، دلوی طلباء کو۔ کاروباری حضرات کے لیے جو الجھے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اب میں آخری برج کی طرف آتا ہوں۔ آخری برج کا نام ہے ہوت۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مارچ میں۔ تو ہوتی افراد، اس ہفتہ آپ کی صحت اور کام سے متعلق معاملات جو ہیں وہ صحیح رہیں گے۔ آپ اپنا مثبت رویہ اختیار کیے رکھیں، اور اگر آپ اس طرح کوشش کرتے رہے تو آپ اپنے خوابوں کو حقیقت کا جامہ پہنا سکتے ہیں۔ آپ اپنی اہلیت ثابت کرتے نظر آتے ہیں، اور اس سے آپ کے کیریئر کو بہت ہی اچھا اثر پڑے گا۔ ایک پرانا رومانس آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، اس کے